لوگوں نے حضرت امام اعظم تک کو بھی نہیں چھوڑا. کسی نے کہا کہ حضرت امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں. ارے عقل میں پردے پڑ گئے اس کے کہ جس نے کہا, اور کسی نے تو 11 تک بھی کہا, تو وہ کیسا شخص ہوگا اور اس کی عقل پہ ہم کیا کہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو, اچھا آپ جانتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو سیاہ ستہ میں بخاری شریف کو جو فضیلت حاصل ہے, علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ بخاری شریف کا ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے کم و بیش 6,500 احادیث لکھی ہیں, 6,500. اور اگر اور ملا لی جائے اور آپ کی تعلیقات وغیرہ بھی ملا لی جائے اور حصص وغیرہ ملا لی جائے تو کم از کم 7,500 احادیث جو ہے وہ بنتی ہے جو حضرت امام بخاری نے تحریر فرمائی ہے. یعنی یوں بھی سمجھ لیں کہ 772 اور 72 یعنی 7,272 احادیث کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے اتنی احادیث جو ہے وہ تحریر فرمائی حضرت امام بخاری. تو حضرت امام بخاری کے پہلے کمال کو سنیں کہ آپ کا کمال کیا ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں, اب آپ سے کسی نے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز پر ناز ہوا زندگی میں, آپ کس چیز پر ناز کرتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں ایک چیز ایسی ہے جس پر میں زندگی میں ناز کرتا ہوں اور میرا کل سرمایہ ہے. تو آپ سے جب پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ثلاثیات کی احادیث موجود ہیں. اور ثلاثیات کا مطلب یہ ہے, فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس احادیث ہیں, جو احادیث کا ذخیرہ ہے, ان میں سے کچھ احادیث اور اس میں اس کی تعداد جو ذکر کی ہمیں 21 احادیث ہیں اور 5 اگر اس میں سے مقررات نکالے جائیں تو 16 بچتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی احادیث جو ہے وہ 3 وسیلوں سے ڈائریکٹ حضور سے میرے پاس پہنچی ہے. یہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں. اور کتنی احادیث ہیں کل 21 اور 5 نکالتے ہیں تو 16 بچتی ہیں. تو یہ حضرت امام بخاری ہے جو فرماتے ہیں کہ ثلاثیات سے جو میرے پاس احادیث موجود ہیں, یعنی کہ صرف میرے اور حضور کے درمیان میں 3 وسیلے ہیں, ان سے میں نے ان سے سنا پھر ان کو حدیث حضور نے بیان فرمایا. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میرے اور حضور کے درمیان 3 وسیلے ہیں. لیکن جنہوں نے حضرت امام اعظم کے بارے میں کلام کیا اور کہا, گفتگو کی کہا کہ حضرت امام اعظم کو تو پھر 17 احادیث یاد تھی, لیکن سنیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حضور سے مجھے 3 نہیں بلکہ صرف 2 واسطوں سے احادیث میرے پاس موجود ہے. سبحان اللہ نہیں کہا. اب اس کو سمجھیں, حضرت امام بخاری کتنی احادیث فرماتے ہیں میرے پاس 16 احادیث اور اگر 5 کو ملائے تو 21 احادیث جو 3 واسطوں سے حضور سے مجھ تک پہنچی ہے. لیکن حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ تک جو احادیث پہنچی ہے وہ 2 واسطوں سے پہنچی, اور وہ کتنی ہے؟ فرمایا وہ صرف اور صرف 21 اور 16 نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ 350 احادیث ہیں جو مجھے 2 واسطوں سے صرف حضور سے ملی ہے. یعنی اتنا قریب کا واسطہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 واسطوں سے مجھ تک جو احادیث پہنچی ان کی تعداد کتنی ہے؟ 350 احادیث. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو حضرت امام بخاری کا نام لے کر ہمیں پاگل کرنے کے بخاری کا حوالہ دو, جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہلاتے ہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر ذرا کلام کریں تو پتہ چلے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 واسطوں سے حضور سے احادیث یاد ہوں, وہ کتنی ہے؟ 350 احادیث. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا کمال ہے. اور پھر آگے وہ بات کو میں طوالت میں جائے بغیر صرف علمی کمالات پر چند باتیں پیش کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, جیسے آپ سے پوچھا گیا نا کہ علم آپ کو کیسے ملا, فرماتے اللہ سے ملا. تو یہ اللہ رب العالمین کی جو عطا اور جو